الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس کا یہ پہلا دن ہے. اور اب سے چند دنوں تک انشاءاللہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سنیں. جن حضرات نے اور نوجوانان نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، میں ان کو قلبی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کل ناموس رسالت پر حملے بڑھ گئے. سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی جرأت بڑھی ہے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی قانونی قدم نہیں اٹھایا جاتا تو وہ دلیر ہو گئے. بمبئی کے اس بدماش سادھو کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. یہ سیاسی مسئلہ ہے. ورنہ جمہوری ملک میں کسی بھی قوم کے معزز اور بڑے شخص کی توہین منع ہے اور اس پر قانونی کارروائی ہو سکتی.
اس سے پہلے چند لوگوں نے ناموس رسالت پر حملے کیے تھے اور وہ کتوں کی موت مر گئے. بڑا برا حشر ہوا ان کا. ایسے رقیق حملوں کے زمانے میں ہم کو بڑھ چڑھ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کا موقع دینا چاہیے. تاکہ جو لوگ کچے ذہن کے ہیں ان کے سامنے آقا کی سیرت آئے کہ اتنی پاکیزہ اتنی بہترین سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، سردار انبیاء ہیں. آپ سردار انبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. شفاعت کبریٰ کا بہت بڑا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جس پر کوئی فائز المرام نہ ہو سکا. جب محشر میں خون کا عالم ہوگا اور خلق خدا انتہائی طور پر پریشان ہوگی، اس وقت لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تک جائیں گے، لیکن کسی کی سفارش کی ہمت نہیں ہو. یہ سفارش یہ کروانی ہے کہ اے اللہ، ہم گناہوں کے پسینے میں شرابور ہیں، لہذا جلد حساب شروع کروا دیا جائے، جو بھی نتیجہ نکل جائے لیکن اس مصیبت سے نجات ملے. جب آقا کی خدمت میں پہنچے تو آقا نے کہا میں ضرور سفارش کروں گا اللہ کے دربار میں. مقام محمود پر پہنچایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حمد بیان کی. حدیث پاک میں فرمایا اس وقت میں کیا حمد کروں گا، اس کے کلمات ابھی مجھے معلوم نہیں. مقام محمود پر اللہ تعالی فائز کریں، پھر پوری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی قبول بھی فرمائیں اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. نبوت سے پہلے ہی آقا میں اور سرکار میں بڑے کمالات اور بڑی خوبیاں پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دو مرتبہ کی بیوہ ہیں ان سے شادی کی. علیہ باللہ یہ جو اعتراض ہے نا کہ نبی نے بہت شادیاں کی، اس کی پول کھولنا ہے، مجھے اس کی حقیقت بتانا ہے.
آپ چاہتے تو 25 سال کی عمر میں بہترین خاندان کی بہترین نوجوان لڑکی سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور 65 سال کے قریب عمر ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب تک دوسری کوئی شادی نہیں کی اور وفاداری کا حق ادا کیا، اور کوئی نوجوان لڑکی سے شادی نہیں، ایک ہی عورت پر، جبکہ عرب میں عام طور پر کئی بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ کتنی بڑی قربانی دی، جتنی اولاد ہیں حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر وہ تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی۔ 53 سال کی عمر میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو عقد تھا، اس عقد کے وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ان کی رخصتی کی جاتی، مدینے پہنچنے کے بعد وہ رخصتی کے قابل ہو گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلائے۔ جتنی ازواج سرکار کے گھر آئی ہیں یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی زندگی دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال ازدواج میں رہی اور 2210 حدیثیں امت کی خدمت میں سرکار کی پیش کی، اور حضور کے چلے جانے کے بعد 60 سال کی عمر تک پردے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مردوں میں اور عورتوں میں عام کیا۔ یہ گیری جو مہاراشٹر کا چمچا گیری کر رہا ہے، اس کو سرکار کی سیرت کیا معلوم؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، وحی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں لکھا، وہی نام ہے الاشارۃ السریع الخفی کا، بہت چپکے سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انفارمیشن دے دینا اللہ کا نبی کو، اس کو وحی کہتے ہیں۔ سرکار پر جب پہلی وحی آنے والی تھی تو غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبا کر 3 مرتبہ کہا ہے اقرا، پڑھو، اور آپ نے فرمایا لست بقارئ یا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں باقاعدہ کسی مدرسے میں نہیں گیا اور کسی نے مجھے پڑھایا نہیں، لکھوایا نہیں، تو باقاعدہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ یہ ہے امی کا مطلب۔
لیکن یاد رکھنا کہ امی ہونا سرکار کی شان میں بڑا اضافہ ہے کہ امی ہو کر بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بیکار کر کے رکھ دیا اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سرکار کے دروازے پر درماندہ نظر آئے۔ میرا اور آپ کا امی ہونا عیب ہے، سرکار کا امی ہونا کمال ہے۔ علوم ایسے پیش کیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں یتیم کے نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشش۔ وہ امی جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے دنیا کے سامنے ایسی کتاب پیش کی کہ کتب خانے دھو دھا کر ختم کر دی۔ آج اسلامی دنیا میں جتنے کتب خانے ہیں یہ سب قرآن کریم کی برکت جو سرکار لے کر آئے ہوئی، یہ سب قرآن کی شرح، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور علوم کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ علمی امت ہے۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو آپ کے سامنے مشروب رکھے گئے، ایک دودھ کا گلاس، ایک شراب کا گلاس، ایک پانی کا گلاس، فرمایا اس میں سے جو چاہے آپ کا دل پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور پی لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت درست رہے گی اور علم کے اندر بہت آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس لیے دودھ پینے کے بعد دعا الگ ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور زیادتی عطا فرما، کیونکہ علم ایسی چیز ہے کہ اس میں زیادتی مطلوب ہے، قناعت نہیں۔ علم کب تک حاصل کرنا ہے؟ فرمایا گود سے ماں کی لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے۔ یہ سب علم کی مجلس قائم ہے، سرکار کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ مبارک لوگ ہیں ہم کہ اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے لیے ہم جمع ہو گئے۔ کوئی دنیا کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کا ذکر ہو رہا، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا۔ جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے گئے، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ تو رحمتوں کی بارش برس رہی ہے اور ہم لوگ سرکار کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علم میں کمی نہیں۔ قرآن کریم نبی کے پاس کتنا بڑا علم ہے،
علم اولین و آخرین اللہ نے عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی قرآن کریم میں تلقین فرمائی نبی کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور الہ العالمین اے نبی آپ فرمائیے میرے علم میں اضافہ فرمائی۔ ہم لوگوں کو بھی علم میں اضافے کی دعا کرنا ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا ہے ہم کو؟ فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، ایسا علم جو کارآمد نہ ہو، زندگی میں عمل پہ نہ لا سکے، ایسے علم کو کیا کریں گے؟ وہ وبال جان بنے گا، مصیبت بنے گا، سوہان منہ بنے گا۔ علم کو بچانے کا راستہ ہی عمل ہے۔ نبی ہمیشہ جو کہتا ہے اس پر عمل کر کے ایسا دکھاتا ہے کہ اس کی مثال لے گی۔ دو مثال دیتا ہوں۔ نمبر 1، زیورات سے خواتین کو بہت محبت ہوتی ہے، ان سے چمچہ نہیں اٹھے گا، لیکن اس کے گلے میں 10 کلو کا سونے کا ہار ڈال دو تو یہ آرام سے پورا دن گھومے گی۔ زیور سے بڑا پیار ہے۔ اچھا یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ تو ایک فطری چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی عنہا بھی انگشتری پہنا کرتی تھی، انگوٹھیاں کئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، موقع بموقع انگلیوں میں پہنتی تھی، اور سفر میں جاتی تھی تو اپنے بہن سے عاریتاً بھار لے جاتی تھی اور وہ زیب تن فرماتی تھی۔ ایک موقع پر ایک خاتون نے زیور کی چوری کی۔ اب مسئلہ سمجھو، میں دونوں چیزیں کروں گا، بات بھی سمجھوں گا، مسئلہ بھی سمجھوں گا۔ مسلک حنفی کے اعتبار سے 10 درہم کی چوری کرے، اور 10 درہم سے لے کر پھر 10,000 10 لاکھ جو بھی ہو، اور اس کی گواہیاں مل جائے، اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں، کل سے شروع نہیں کر دیتے لا کاٹو مسجد میں چوری کی، ایسے اسلامی حکومت کی بات۔ تو حاکم تمام گواہیاں لینے کے بعد داہنا ہاتھ پہنچے سے کٹوائے گا، یہ سزا ہے۔ اس سزا کو ہمارے ملک میں نافذ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جن عربی ممالک میں یہ سزا نافذ ہے وہاں گناہوں کا گراف 0 ہے۔ وہاں میں نے دیکھا راڈو گھڑی پڑی ہے تو اس سے 10 فٹ دور سے لوگ جاتے ہیں، میں نے کہا لے لو، ہاتھ کٹوانا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو بھائی، 10 دراہیم اس کی چوری یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹیں گے تو اس سے کم جو چوری کرے گا اس پر اس کے مناسب سزا دے گا، ہاتھ نہیں کٹے گا، کوئی مناسب سزا دے گا۔ کون دے گا؟ قاضی دے گا، حاکم دے گا۔
سرکار کے دور میں ایسے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے پیش آئے، مسائل کی تعلیم کے لیے ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک خاتون نے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد دربار رسول میں کیس پیش ہوا اور چوری ثابت ہوتی۔ تو آپ حاکم بھی ہیں، آپ جج بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی نظر میں سب ایک ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹا جائے، تو سفارش کی گئی کہ یہ بڑے گھر کی خاتون ہے، ہاتھ کٹ جائے گا، شادی نہیں ہوگی، معیوب ہو جائے گی۔ فرمایا معیوب ہو جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن قانون اسلام کا جو ہے وہ بدلتا نہیں، چینج نہیں ہوگی۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ اب ذرا جملہ سنو سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ مخزومیہ تھیں جنہوں نے چوری کی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرے تو میرا فیصلہ اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اسلام نے آ کے ظلم و ستم کے تو پرخچے اڑائے ہیں، مظلوموں کی مدد کی ہے سرکار نے ہر موڑ پر۔ عمل دیکھا کتنا عمل ہے، پردے کا حکم ہے، سرکار کا گھرانہ کتنا پاکیزہ ہے، کوئی نگاہ اٹھانے والی خاتون نہیں، ازواج مطہرات جن کو پاکیزہ خواتین قرار دیا گیا، لیکن قانون پردے کا جب آیا تو سب سے پہلے بیٹی پر نافذ ہوا، بیویوں پر نافذ ہوا، پھر دنیا کی خواتین پر نافذ۔ فرمایا یا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اچھا، پردہ عورت کے لیے حیا کا سبب ہے، اور ہمارے نبی انتہائی طور پر باحیا ہیں، اور آپ کی تعلیمات بھی حیا پر مبنی ہیں، بلکہ کھلم کھلا حدیث آئی، فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے۔ تو نبی جو فرماتے ہیں دنیا میں آ کر اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ آقا نے نماز کی تاکید کی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز، جگہ جگہ نماز۔ لوگ کہتے ہیں کیا بار بار نماز؟ نماز میں کمزوری، اس لیے نماز کا بار بار تذکرہ۔ آج کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور 20% لوگ مسجد میں ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عید کے دن مسجد تنگ پڑتی ہے، عیدگاہ تنگ پڑتی ہے، کہاں سے آ پڑا ہجوم، کہاں گیا تھا یہ، 8 دن تک کہاں تھا، مسجد میں کہاں تھا۔ پتا چلا کہ یہ امت نماز سے ابھی غافل ہے۔ جب نماز پہ امت آ جائے گی حالت سمجھ جائے گی۔
وہ ایک زمانے میں بابری مسجد کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ہمارے یہاں رات کو اٹھانے کے لیے بچے آتے تھے سحری میں جگانے کے لیے اور نظمیں پڑھتے تھے. یہ کہتا ہے بابر تیری مسجد میں ہم جا کے اذان دیں گے. میں نے اس کو کہا کہ بابر کی مسجد میں اذان دینا ضروری نہیں ہے، لیکن محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے. تو کوئی بھی اذان دے دے گا. خالی ڈینگے مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کہتا ماں تم کو مزہ ہے، مرغے ملتے ہیں، کھانے کی بہترین چیزیں ملتی ہیں جب سفر کرتے ہیں اے سی کے اندر. میں نے کہا چل دلی کی کریم ہوٹل کے اندر تیرے کو مرغی کھلاتا ہوں. وہ لاتا ہے؟ وہاں تک کون آتا؟ میں نے کہا ہم کو اس کے لیے جا رہا تھا. کچھ سفر کرے گا تیرے کو پتا چل جائے گا کیسے سفر ہوتا ہے. مولویوں کا افطار دیکھتے ہو تو روزہ تو دیکھو. روزہ بھی رکھا تھا تو افطار مل رہا ہے. افطار پر نظر ہے، روزے پر نظر نہیں، قربانیوں پر نظر نہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے نکاح کیا تو پرانا کپڑا دھویا اور بھیگے ہوئے کپڑے میں سردی کے اندر ٹھٹھرتے ہوئے نکاح کیا. دوسرا کپڑا نہیں تھا اور گھر میں کھانے کو نہیں تھا، مٹکے میں پانی نہیں تھا، اور بیوی سے وہاں جو ہے کمرے میں ملاقات ہوئی. کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا، لیکن یہ بھوک پیاس اتباع سنت کی بنیاد پر یہ فرماتے تھے کہ آج لاہور میں میرے پاس کشمیر کے سیب تازہ توڑتے ہیں اور آتے ہیں، اور جو میرے گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ مالدار میرے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں. قربانیوں پہ اللہ کے یہاں انعام ہے. اور سب سے زیادہ تکلیفیں اگر برداشت فرمائی تو آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت فرمائی. منہ پہ آ کے برا کہا تو بھی معاف کر دیا. کیا اخلاق ہیں بھئی. یہ چھوٹی ضروریت کو یہاں سے نکالو تاکہ دوسرے بڑے کم سے کم سنیں انہوں نے تو سب کو جنت سے بھی نکلوایا تھا. بچوں یہاں سے ہٹ جاؤ، بچوں یہاں سے چلے جاؤ، جاؤ یہاں سے نکلو. بات سننے دو. نہ خود سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، حالات آئیں گی. آج کتنے حالات سے مسلمان دو چار ہیں. وقف بل آ رہا ہے، NRC کا مسئلہ آ کے کھڑا ہے، اور ٹرپل طلاق کا مسئلہ پہلے سے طے تھا، اور اس کے بعد ابھی ناموس رسالت کے سلسلے میں جو ہے امت الجھی ہوئی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے. کتنے حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں، لیکن کریں گے مقابلہ انشاءاللہ اس بنا پر کہ ظلم برداشت نہیں کریں گے. ہم مظلوم کا ساتھ بھی دیں گے اور ہمارے آقا معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا کوئی برداشت نہیں کریں گے. ہمارے باپ کو گالی دے دے برداشت کریں گے، میرے آقا کو برا کریں ہم برداشت. یہ حمیت ہے ہماری، چاہے ہم نماز نہ پڑھیں. ارے شرابی ہو،
ایک مرتبہ آقا کی عزت اور ناموس بڑی چیز، لیکن میرے آقا نے کان سے توہین سنی تو بھی کچھ نہیں۔ یہ تو سرکار کا اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا بڑا مقام جو اللہ نے عطا فرمایا، یوں تھوڑی عطا فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے دل لے کے تھوڑے چلتے، نبیوں کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا گردہ اور جگر ہوتا ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں۔ جب صحابہ سلام کرنے کو آتے دربار میں رسول میں، تو کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو منافق آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم۔ کیا حضور سنتے نہیں تھے؟ انت سنا کر۔ اور جب منافق جب کہتے تھے السلام علیکم تو حضور جواب دیتے تھے وعلیکم۔ ہم تو جوش میں آ جائیں گے، کیا بول دیں گے۔ صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سنا کہ منافق اور یہودی السلام علیکم کہتے ہیں، تو بڑی لعنت کی کہ تم مرو، سام کے معنی موت کے آتے ہیں، السلام علیکم تمہارے اوپر علیہ باللہ موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمہارے اوپر موت ہو، تم مرو، تمہاری اولاد مرے، تمہارے اوپر خدا کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ زیادتی مت کرو، انہوں نے جتنا کہا اتنا کہہ دو نا، اس سے زیادہ مت۔ سمجھ رہے ہیں سرکار؟ زیادتی کی تو کہا سرکار اتنا بول رہے ہیں، اتنا آپ کے منہ پر آ کر آپ کو جو ہے موت کی خبر دے گی؟ فرمایا تم نے میرا جواب نہیں سنا، میں نے جواب میں کہا تھا وعلیکم، جو موت میرے لیے تم چاہتے ہو تمہیں کو ملے، اور تم جانتے ہو کہ نبی کی دعا اللہ سنے گا، ان کی نہیں سنے گا، پھر کیا گھبرانے کی؟ ایک صحابی تھے نابینا، ان کی باندی حضور کو برا بھلا کہتی رہتی، بہت سمجھایا اس کو کہ بھئی میرے آقا ہے، میرا دل دکھتا ہے، مت ایسی باتیں کیا کر، دل دکھانے والی تو نہیں قبول کرتی تو اسلام میں زبردستی تو ہے، لیکن تو برا بھلا کیوں کہتی ہے؟ زبان کنٹرول میں رکھنا۔ نہیں مانی۔ ایک دن رات کو وہ بد کلامی کر رہی تھی، انہوں نے نکالا خنجر، پیٹ میں 3-4 وار کیے، اس کو پٹا دیا۔ صبح میں دربار رسول میں تذکرہ ہوا کہ ایک باندی کو آج رات مار دیا گیا۔ حضور کو انسانیت کی بڑی قدر ہے، غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے یا ناہنجار جس نے باندی کو قتل کیا؟ تو وہ نابینا صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے قتل کیا، میری باندی تھی۔ کیوں قتل کیا تم نے اس کو؟ ناحق۔ فرمایا ناحق قتل نہیں کیا، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، مجھے برداشت نہیں ہوا۔ فرمایا تیرا خون معاف ہے، تو نے قتل کر دیا، بالکل جائز ہے، تیرے خون پر دھبا بھی نہیں لگے گا، تو جنت میں جائے گا، کیونکہ گستاخ رسول کو تو نے ٹھکانے لگا دیا۔ اپنے اندر حمیت پیدا کرو، اس غیرت سے ہم زندہ ہیں دنیا میں، اور ہماری غیرت اسلامی کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے ہم۔ مردہ کیا بیٹھے ہو؟ اپنے اندر زندگی پیدا کرو، اپنے اندر حمیت اسلامی پیدا کرو، اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو، سرکار سے عشق پیدا کرو۔ 2-4 نعتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں. نعت پڑھنے والے سن لیں. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. سرکار سے عشق ایسا بڑھاؤ جیسے صحابہ کرام نے بڑھایا کہ حضور اگر میری گردن کٹے تو مجھے منظور ہے، لیکن میرے نبی کی انگلی کٹے مجھے منظور ہے. تیری ہر بات گوار آگے مگر شیوے دل جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں. بات تھوڑی دور چلیں گی. آپ بھول گئے میں کیا کہہ رہا تھا. وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتہ کہہ رہا ہے اقرا پڑھو. حضور فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. نبی کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کا علم ڈائریکٹ اللہ کے یہاں سے آتا ہے. نبی کا دنیا میں کوئی معلم نہیں ہوتا، نہیں تو جس دن نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ کھڑا ہو جائے گا میں نے سبق پڑھایا تھا وہ پڑھا رہا. تو نبیوں کے لیے دنیا میں استاد ہونے کی جڑچ کاٹ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پتلے کی طرح آپ بیٹھے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں. ذرا حرکت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے. استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ با کا مطلب کیا ہے؟ باہر مطلب تو منا بھی خبر نہ تھی. تو بسم اللہ تو پڑھو پھر بتا تو نہیں کہ تم میرے کو با کا سین کا میم کا سب مطلب بتاؤ تو میں پڑھوں. تو استاد نے لا علمی کا اظہار کیا مجھے نہیں معلوم. تو کہا پھر ایک کام کرو، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں میں بیٹھ جاؤں اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں آپ بیٹھ جائیں. گدی تبدیل ہو گئی. استاد کی گدی پہ حضرت عیسیٰ بیٹھ گئے، شاگرد کی گدی پہ استاد بیٹھ گئے. اب باقی بھی حقیقت سمجھائی اور سین کی بھی حقیقت سمجھائی اور اللہ کی حقیقت بھی سمجھائی اور میم کی حقیقت بھی سمجھائی. فرمایا آپ میرے استاد بننے کے قابل نہیں. بیٹا تیرے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ فرمایا اللہ کے یہاں سے. میرے استاد اللہ. یاد رکھو کہ اصل علوم کا خزانہ تو اللہ کے پاس، وہ بندوں کو تقسیم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو علم کا تقسیم کرنے والا ہوں، اصل میں عطا کرنے والے تو اللہ.
تیسری مرتبہ دبانے کے بعد فرمایا کہ سیدھا پڑھنا شروع کر دے، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا نام لے کر پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھو، پڑھو کیا پڑھیں۔ علماء نے لکھا مطلق اس لیے رکھا کہ سرکار کو اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ علم پڑھو جو انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے مفید ہو، وہ تمام علوم پڑھو، سائنس بھی پڑھو، دین بھی پڑھو، انسانیت بھی پڑھو، اخلاق بھی پڑھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اقرا کی حقیقت ہے۔ اب یہ 5 آیتوں میں بڑا فلسفہ ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، جب سرکار گھر تشریف لائے تو یہ دبوچنے کی وجہ سے اور جبریل علیہ السلام کے پڑھانے کی وجہ سے جسم پر ایک راشا اور کپ کپی تھی، ایک اجنبی شخصیت کو لے کر کپ کپی، پسینے سے شرابور ہے۔ گھر آ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے کملی اڑا دو، مجھے کملی اڑا دو۔ کملی اڑا دی، گھر والوں نے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حالت میں افاقہ ہوا، کمی آئی، ذرا طبیعت سنبھل گئی۔ جب طبیعت سنبھل گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ گھبراہٹ کا ماجرا پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار والی تمام کیفیت بیان کرنے کے بعد فرمایا مجھے خطرہ ہے میری جان کا کہ اتنی بڑی ذمہ داری آنے کے بعد کہیں موت واقع نہ ہو جائے۔ جب یہ کہا کہ موت طاری نہ ہو جائے تو حضرت خدیجہ کیسی رفیقہ حیات، رفیقہ حیات ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر کا ساتھ دے، اس کے حوصلے کو بلند کرے، اس کے مشن کے اندر اس کی ہمنوا ہو۔ حضرت خدیجہ نے حضور کے اخلاق نبوت سے پہلے دیکھے ہیں۔ نبوت کا کمال ملنے کے بعد تو اخلاق سنور کر کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوں گے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے نہایت اعلیٰ مرتبے اور مقام پر ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھارس بندھائی اپنے شوہر نامدار کی، شوہر تاجدار کی۔ کیا خوش نصیب خاتون، آقا جیسا شوہر نہیں۔ 2 مرتبہ کی بیوائیں اور دونوں شوہروں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ تمام حلقہ بگوش اسلام ہوئے، حضرت خدیجہ کے کہنے پر ایمان لائیں۔ خدیجہ کی پہلے گھر کی اولاد بھی ایمان لائے۔ پہلا ریمارک دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو ایک بات سمجھو، باہر تو آدمی بڑا ہیرو ہوتا ہے لیکن گھر میں زیرو ہوتا ہے۔
بہت بڑی بڑی ڈیگیں مارتا ہے، بڑے اخلاق بتاتا ہے. اخلاق بتانے کی جگہ گھر ہے. گھر والے آپ سے خوش ہوں تو سمجھو کہ آپ بااخلاق. باہر والوں نے آپ کو کیا دیکھا ہے؟ وہ تو چند منٹ آپ کا سلام دیکھا، آپ کا کھانا دیکھا، آپ کی گفتگو دیکھی، لیکن آپ کی خلوت کو آپ کی بیوی نے دیکھا ہے. اخلاق پوچھنا ہو تو بیوی سے پوچھو کہ کس طرح کا ہے شخص. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دل کی گہرائی سے سرکار کے نبوت سے پہلے کے اخلاق کی بیان بڑی بہترین انداز میں کر رہی ہیں. پہلا ریمارک تو یہ دیا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے، ذلیل نہیں فرمائیں گے. حضرت خدیجہ کو بھی کتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. مکے والے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیے. خواتین میں حضرت خدیجہ کا نمبر پہلا ہے. پہلا ریمارک تو یہ دیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آپ کے اندر کوالٹیز ہیں. جن لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں ان کوالٹیز کی برکت سے اللہ ان کو بہت بڑے فتنوں سے اور بڑی بڑی شرور اور فتن سے محفوظ کر دیتے ہیں. وہ نیکیاں کام آ جاتی ہیں، وہ فلاح اور بہبود کے کام اس کو پھل جاتے ہیں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اب خوبیاں بیان کریں. کتنا قریب سے دیکھا ہے میرے آقا کو. اچھا بیوی سے زیادہ قریب تر کون ہوتا ہے؟ اور وہ جو رپورٹ دے گی وہ بالکل اچھا رپورٹ ہوگا، صحیح رپورٹ دے گا. فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. نمبر 1 انت تصل الرحم. کوالٹی نمبر 1، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنا. حدیث شریف میں فرمایا کہ زندگی میں اور مال میں برکتیں چاہتے ہو، زندگی لمبی ہو جائے یہ چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. زندگیوں میں اللہ برکت دے. اور قرآن کریم میں بھی صلہ رحمی کی بڑی تعریف فرمائی. اور صلہ رحمی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپ لیول ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تو صلہ رحمی ایک مستقل باب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صلہ رحمی کا معاملہ فرمایا. دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، بدتمیزوں کے ساتھ حضور نے کیا کیا. ایک اعرابی آ گیا مسجد میں، مسجد کچی. آج کل ہماری مسجدیں انتہائی پکی لیکن نمازی کچے.
چھلی رکعت میں آنا، دعا سے پہلے بھاگ جانا. یہ ہماری نماز ہے. اور کہتے ہیں اللہ ہم کو دیتے نہیں. تم اللہ کو کیا دیتے کہ اللہ تم کو دے دے؟ اللہ وعدہ پورا کرنے والا. شرط یہ کہ ہم اللہ کا وعدہ پورا کریں. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارغبون. تم اپنا وعدہ عبادتوں کا پورا کر دو، میں صلہ دنیا اور آخرت میں دینے کا وعدہ پورا کر دوں گا. Promise. Must fulfill your promise, then Allah will also fulfill the promise. تو پہلی خوبی سرکار کی صلہ رحمی ان لوگوں کے ساتھ جو قطع رحمی اور دھکے دیتے تھے، سرکار نے ان کو معاف کیے. مسجد اتنی کچی تھی سرکار کی کہ چراغ بھی نہیں تھا اندر. آج ایک پنکھا نہیں چلتا تو ہمارا نمازی بے چین ہو جاتا ہے کہ میرے کو نماز میں کنٹال حیران ہو گیا ان کے پنکھا نہیں چلتا. سرکار کی مسجد میں کتنے پنکھے چلتے؟ ان کے یہ سب جو ہے میرے کو پیشانی میں چپتی ہے. ارے حضور کے کنکر بھی نہیں تھے، مٹی تھی، اور حضور نے سجدہ کیا تو کیچڑ کے اندر کیا. پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ گیا، ناک کے اوپر کیچڑ لگ گیا. سیرت سن رہے نا؟ یہ سنو. ایسی کچی مسجد میں وہ اعرابی آیا تھا، اس کو پیشاب کا تقاضا ہو گیا، وہ ایک کونے میں چلا گیا، اس نے پیشاب کر لیا تو مٹی تھی. صحابہ دوڑے. ہاں ہم جب پڑھے گی مسجد میں اندر پیشاب. حضور نے فرمایا نہیں، اس کو پیشاب کرنا. حضور مسجد گندی ہو جائے گی؟ فرمایا دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی. کیا ہے ہر گندی چیز کے صاف کرنے کا اسلام نے طریقہ بتایا. زمین ناپاک ہو تو کیسے پاک ہو جائے گی، جسم ناپاک ہو تو کیسے پاک ہو جائے گا، کپڑا ناپاک ہو تو کیسے پاک ہو جائے گا، سب بتایا. پاکی تو ہمارا آدھا ایمان. اسلام نے جو پاکیزگی بتائی دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتا سکتا. صفائی بتاتے ہیں، پاکیزگی نہیں بتاتے. پاکیزگی اور صفائی میں فرق ہے. دو چھالک چہرے پہ ڈالی، دو چھالک ہاتھ پہ ڈالی، یہ اس کو پاکیزگی نہیں کہتے. تو وضو بناتے ہیں. ایک ایک چیز کے اندر بڑی حکمت ہے. آج وقت نہیں، ورنہ میں پورا وضو کا فلسفہ آپ کے سامنے سائنٹیفک بیان کرتا ہوں. ایک ایک چیز میں اب اس نے پیشاب کر لیا. حضور نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد اس سے کہا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے. ہم ہوتے تو کتنے غصے ہوتے. صحابہ غصے ہوئے بھی تھے لیکن حضور غصے نہیں ہوئے. بھائی دین یوں نہیں پھیل. دین کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، بڑی قربانیاں چاہیے، بڑا برداشت چاہیے، بڑا تحمل چاہیے تو دین پھیلتا ہے. نفسانیت نہیں چلتی، اخلاص چاہیے. اپنے تمام مفاد کو کنارے پہ رکھ کے اللہ کے دین کے مفاد کو مد نظر. حضور نے فرمایا پاکیزہ جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، لہذا اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. آئندہ اس کا خیال. ایک قول کے مطابق وہ اسلام لے آیا یہ اخلاق کی وجہ سے، دین قبول کی. اور وہ مسجد ناپاک لوگ اکثر پھر جو ہے واقعہ ادھر ادھر چھوٹ جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہوا، یہ پھر تو ختم نہیں ہوا، پھر تو چلتے ہی رہے.
پھر حضور نے وہ جگہ کو کھدوایا، مٹی ناپاک تر جتنی تھی وہ باہر پھینکوائی، تازہ پاکیزہ مٹی جو ہے اس کو لا کر مسجد میں ڈالا اور پھر دوبارہ اس کو پر کر دیا، یہ حل ہوا، اب جگہ پاک ہو گئی۔ ایک تو یہ واقعے سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حضور کے اخلاق کس قدر زبردست تھے۔ کیوں بھائی آپ کی مسجد میں اگر کوئی آدمی تھوکے تو کیا کریں گے؟ صف کے اوپر تھوک دے تو کیا کریں گے؟ ہمارا پارا چڑھ جائے گا نہیں۔ لیکن ایسے موقع پہ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، نمبر 2، تَقْسِمُ الْمَعْدُومَ۔ تقسیم المعدوم کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے خالی ایک معنی میں آپ کے سامنے بیان، جو نادار اور قلاش بالکل کمانے کے لائق نہیں، کما نہیں پا رہے ہیں، حضور ان کو لوگوں کے پاس سے چندہ مانگ مانگ کر لا کر ان کی جھولیاں بھرتے تھے اور ان کو جو ہے روزینہ اور وظیفہ دیتے تھے۔ یہ کون کے بڑے اخلاق کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا بڑا خلق ہے کہ ایسے پریشان حالوں کی مدد کرنا۔ نمبر 3، وَأَنْتَ تَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، مہمان نوازی کرنا، اس کا بڑا اجر ہے۔ حدیث میں فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کے 3 راستے۔ نمبر 1، تطعم الطعام، اپنے دوست احباب کو کھانا کھلاؤ، اور ضرورت مند ہو تو اور بھی کھلاؤ، اور نہیں ضرورت مند ہے لیکن دوست ہے ہمارا تو اس کو کھانے سے اکرام کرو، اس کو محبت بڑھے گی، دوستوں کو کھانے کھلاؤ۔ نمبر 2، تقری الضیف، حضور مہمان نوازی کرتے تھے، اور قرآن کریم میں یہ آیت پر ذرا غور کر لینا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بات ہے۔ ہماری ماں بہنیں بڑی مہمان نواز، ان کے مہمان آتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، محنت کر کر کے کھانا بناتے ہیں، اور لوگ جو ہے مردوں کا شکریہ ادا کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ شکریہ حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن بیچاری وہ گھر والیوں کو کوئی دعا نہیں دیتا۔ ان کو دعا دینا چاہیے، صبح سے محنت میں تو وہ لگی تھی، اس نے کیا کیا؟ تو پلاٹی والے کے کھانے بیٹھ گئے۔ جنہوں نے محنت کی ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، صبح سے پسینہ پسینہ چولہے کے سامنے ہو گئی اور مہمانوں کو بہترین پکوان اور بہترین کھانا کھلائیں۔ تو فرمایا تطعم الطعام، یہ سب سیرت ہے بھائی، یہ سب سیرت، یہ سیکھنا ہے ہمیں۔ اور دوسرا، وَتُسْلِمُ السَّلَامَ، اور فرمایا سلام کیا کرو، فون پر بھی آغاز کرو تو سلام سے آغاز کرو، السلام علیکم، ہلو، ہلو میں کیا رکھا ہے؟ ہلو ہلو کر کے دماغ ہلا دیتا ہے، ہلو نہیں، السلام علیکم، وہاں سے شروع۔ سلام قبل الکلام، یہ مومن کی شان ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ سرکار نے سکھایا۔ السلام علیکم 20 نے کیا، ورحمت اللہ 30 نے کیا، برکات 40 نے کیا، 1 منٹ 40 نے کیا۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ جب میرے آقا کی اتباع کرتا ہے۔ 2 چیزوں میں اطعام الطعام، تقرأ السلام، اور
تیسری چیز ذرا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں اٹھ کر جب خواب خرگوش میں تمام لوگ مصروف ہیں، اس وقت مصلی بچھا کر راز و نیاز اللہ کے ساتھ اگر تہجد کی شکل میں کر لیتا ہے تو حدیث میں فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ What a beautiful way نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم taught us in this beautiful حدیث۔ کتنی بہترین بات ہے۔ تو دو کوالٹیز ہو گئی، تصل الرحم، یاد رکھنا صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، قطع رحمی خطرناک چیز ہے، قطع رحمی سے بچو، صلہ رحمی کرو، جن رشتہ داروں سے دوریاں ہو گئی ان کو گلے لگاؤ، ان کی مدد کرو، تعاون کرو، کیونکہ انہی رشتہ داروں میں کچھ غربا بھی ہوں گے، ضرورت مند بھی ہوں گے، کسی غیر کو دینے سے پہلے ان کو دینا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو بلانا۔ ولیمے کے اندر بھی بڑے پیٹ والے کو آگے بلاتے، اس نے تو بہت کھائے گا، اس کو کیا بلاتے، وہ غریب کو بلا، اس کو پیچھے نکالتے ہیں، تو بچیا ہو جائے، کیا بچیا ہو جائے، ہمارا کھوڑا۔ اور فرماتے ہیں تقسم الکل، دوسروں کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں۔ کوئی آدمی بوڑھا ہے، سامان لے کے جا رہا ہے، اس سے اٹھتا نہیں ہے سامان، تو حضور کہتے تھے لا بھائی مجھے دے دے، میرے کندھے پہ رکھ دے، میں تیرے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ ہے کہ نہیں بڑی بات؟ نوجوان ہو، طاقتور ہو تو ضعیفوں کی مدد کر، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں تقسم المعدوم، تحمل الکل، تصل الرحم، تقری الضیف۔ سب باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئی؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الدَّارِ، اور فرمایا مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، جہاں مظلوم کی پکار ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آج بھی مظلوموں کی مدد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے مظلوم غیر ہو یا اپنا ہو۔ انسان ہے نا، مدد کرو، مت دیکھو کون ہے راستے پہ گائیڈ ٹکرائی گر گیا، مت دیکھو کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اٹھا لو سینے سے لگا دو، اسپتال پہنچاؤ، خرچہ کرو، مدد کرو۔ بھوکا ہے، مانگ رہا ہے، سڑیلی نوٹ مت دو، اس کا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ یہ سب خوبیاں کس میں ہیں؟ سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ لے کے کیا ہے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی۔ یہ مسدس حالی کے اشعار ہیں۔ ذرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس پر ذرا غور کر لیجئے، پھر بات ختم کر دیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی یہ تمام صفات آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے اندر پائی تھی، اس کو بیان کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ رپورٹ دیا کہ جس میں یہ خوبیاں اور صفات ہوں گی اللہ اس کی مدد بھی فرمائیں گے اور اللہ اس کو ضائع بھی نہیں فرمائیں گے۔ اگر یہ تمام صفات ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں تو دنیا کتنا بھی مٹانے کی کوشش کرے ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی پروگرام بھی کامیاب فرمائیں، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سیرت کے اجلاس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کا عشق و محبت عطا فرمائے۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل چیز ہے وہ آ جائے، اسی کے سلسلے میں یہ محنت کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات، من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات، انك على كل شيء قدیر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ ان جلسوں میں اللہ جو مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، نوجوانوں کے دل میں حضور کا عشق اور حضور کی سنتوں کا عشق پیدا فرما، پنجگانہ نمازوں کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مقابر کی و اوقاف کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ بہت سی ماں بہنیں بھی گھروں میں سن رہی ہیں، اے اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرما، غیب سے حاجات براری فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین، حضور کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق، قرآن کی تلاوت کا جذبہ، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اس وقت مسلمان مظلوم اور پریشان ہیں، اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کی سرکوبی کرنا اور مظلوموں کی نصرت کے فیصلے فرما، اور جو لوگ نصرت کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی نصرت فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، انتظامیہ جنہوں نے انتظام کیا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملاقات کی زحمت نہ فرمائیں، آپ بہت حضرات ہیں۔